السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے ہارون اجاز۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ غزوہ ہند کے حوالے سے جو ہم نے سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے، آج اس کا دوسرا سیشن ہے۔ غزوہ ہند کے حوالے سے جتنی بھی روایات ہیں، جو احادیث ہیں، وہ میں نے اس سیریز کے پہلے پارٹ کے اندر آپ کے سامنے بیان کر دی تھی۔ ناظرین، آج کے اس سیشن کے اندر میں آپ کو جزیرہ نما عرب کا محل وقوع بتاؤں گا، جغرافیہ بتاؤں گا، اور آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آج سے 1400 سال پہلے یہاں پہ رہنے والے عرب لوگ ہند اور سندھ کو کس طرح کا تصور کرتے تھے، اور عرب لوگوں کا ہند اور سندھ کے لوگوں کے ساتھ کیا تعلق تھا، اور ہند اور سندھ کے جو بڑے بڑے مشہور شہر تھے وہ کون کون سے تھے، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور ہند اور سندھ کے ساتھ جو ان کی تجارت ہوتی تھی وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ناظرین، یہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ ہمیں آسانی کے ساتھ یہ سمجھ آ جائے کہ اسلامک لشکر کس طریقے سے سفر کرتے ہوئے ہند اور سندھ میں آئے تھے اور انہوں نے ہند اور سندھ کو فتح کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ کرہ ارض کے اوپر سب سے بڑا جزیرہ نما خطہ عرب ہے۔ اس کا کل رقبہ بر اعظم یورپ کے تہائی حصے کے برابر ہے، یعنی یہ اتنا بڑا ہے کہ بر اعظم یورپ کے تہائی حصے کے برابر یہ خطہ اکیلا ہی ہے۔ کیونکہ یہ خطہ جزیرہ نما ہے اور اس کے تینوں اطراف میں پانی ہی پانی ہے۔ اس کے مغرب میں ریڈ سی ہے یعنی بحر احمر، اس کے مشرق میں خلیج فارس واقع ہے، اور اس کے جنوب میں بحیرہ عرب واقع ہے جو بحر ہند کا حصہ ہے۔ یعنی یہ خطہ تینوں طرف سے پانی سے گھرا ہوا ہے۔ عرب اصل میں ایشیا کا جنوب مغربی حصہ ہے جو افریقہ سے صحرائے سینا اور مصر کے راستے سے جڑا ہوا ہے۔ اگر جزیرہ نما عرب کے نقشہ کو دیکھا جائے تو یہ ایک بے قاعدہ مستطیل کی مانند نظر آتا ہے۔ شمالی حصہ میں عرب کی سرزمین فلسطین، شامی صحرا اور عراق کے کچھ حصے شامل ہیں۔ دریائے فرات اور دجلہ کے درمیان موجود وادی میسوپوٹامیہ اور خلیج فارس کے علاقے اس کے مشرق میں واقع ہیں، جبکہ بحر ہند، خلیج عدن اس کے جنوب میں واقع ہیں۔ بحیرہ عرب جو اصل میں بحر ہند کا ہی ایک حصہ ہے، جزیرہ نما عرب کے جنوب میں واقع ہے، جبکہ بحر احمر اور صحرائے سینا جزیرہ نما عرب کے مغرب میں واقع ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت عرب کے شمال مشرق میں سلطنت فارس کی حدود ملتی تھی، اور اس وقت عرب کے شمال مغرب میں سلطنت روم کی حدود آ کے ملتی تھی۔ اس وقت عرب کے مشرق میں الہیرہ کی بادشاہت قائم تھی، یعنی اس وقت عرب تین بڑی طاقتوں کے درمیان گھرا ہوا تھا۔ ایک طرف سلطنت روم تھی، اور دوسری طرف سلطنت فارس تھی، اور تیسری طرف الہیرہ کی بادشاہت تھی۔ جزیرہ نما عرب کا کل رقبہ تقریباً 12 لاکھ مربع میل ہے، جو تقریباً 31 لاکھ مربع کلومیٹر بنتا ہے۔ بحر احمر کی پٹی تقریباً 1200 میل یعنی 1900 کلومیٹر ہے، جبکہ جنوب میں یمن سے عمان تک اس کی زیادہ سے زیادہ چوڑائی 1300 میل یعنی 2100 کلومیٹر بنتی ہے۔ سکوترا کا جزیرہ بحر ہند میں جزیرہ نما عرب سے جنوب مشرقی سمت میں 200 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس کا عرب سے مضبوط جغرافیائی تعلق ہے، اور سیاسی طور پر یہ یمن کا حصہ تصور کیا جاتا ہے۔ موجودہ دور میں جزیرہ نما عرب سیاسی تفریق کی وجہ سے کئی ریاستوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ ان مختلف ریاستوں میں سب سے وسیع خطہ سعودی عرب کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ یمن، عمان، یو اے ای، کویت، قطر اور بحرین اس میں شامل ہیں۔ ناظرین، یہ تھا جزیرہ نما عرب کا محل وقوع اور اس کا جغرافیہ۔ آج سے 1400 سال پہلے اس کا جغرافیہ کس طرح کا تھا، اور آج یعنی موجودہ ٹائم میں یہ جو علاقہ ہے یہ کتنی ریاستوں میں تقسیم ہو چکا ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج سے 1400 سال پہلے یہاں پہ رہنے والے جو عرب لوگ تھے وہ سندھ اور ہند کو کس طرح کا تصور کرتے تھے۔ آج سے 1400 سال پہلے عرب کے رہنے والے لوگ سندھ اور ہند کو دو الگ الگ ملک تصور کرتے تھے، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ مشرق میں سمندر کے پار دو علیحدہ علیحدہ سے ملک ہیں، ایک کا نام سندھ ہے اور ایک کا نام ہند ہے۔ ان دونوں کی سرحدیں چین کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ قدیم ترین عرب جغرافیہ نویس ابن خردادبہ نے سندھ کے مختلف شہروں کا ذکر کیا ہے، جن کے نام کچھ اس طرح سے ہیں کہ کون، کلات، بنو، مکران، مید، کندار جس کو گندارا بھی کہتے ہیں، کسدار، بوکان، کنزابیل، فنزبور، ارمابیل، دیبل، کمبایا، صحبان، سدوسان، راسک، الور،
सदंदरी, मुल्तान, बम्बई, मंदल, सरसत, मरमद, फाली, पाली, चूनागढ़, गुजरात और बरूस, ये जितने भी शहरों का जिक्र मैंने आपके सामने किया है, ये उस वक्त सारे के सारे मुल्क सिंध के अंदर शामिल थे। और यहाँ पे जितने भी राजे थे जो यहाँ पे अलग-अलग से हुकूमत कर रहे थे, ये सारे के सारे शाह फारस के फर्मा बरदार थे। यानी जो फारस की सल्तनत थी, जो बहुत बड़ी सल्तनत समझी जाती थी, ये सारे राजे उस सल्तनत के मातहत काम कर रहे होते थे और ये उसके फर्मा बरदार थे। जो सल्तनत फारस का बादशाह था, उन्होंने इन तमाम राजों को अलग-अलग से अलकाब भी दिए थे। हर शहर के राजे को अलग-अलग से लकब दिया हुआ था। मिसाल के तौर पे शाह मकरान हो गया, शाह बेकान हो गया, शाह बन्नू हो गया, यानी शाह का लकब दिया गया था। क्योंकि ये सारे के सारे जितने भी राजे थे, ये सल्तनत फारस के अंडर काम कर रहे थे और जब भी सल्तनत फारस को किसी भी तरह की मदद की जरूरत होती थी तो इन राजों को बुलाते थे और अपने मातहत जंगों में शामिल करते थे। यानी ये जितने भी शहर के राजे थे, ये सल्तनत फारस के तहत किसी भी जंग में हिस्सा लेते थे। अरबों की तकसीम की रूह से सिंध के बाद हिंदुस्तान का मुल्क आता था, जो हदूद चीन तक चला गया था और सिंध और हिंद के दरमियान साहल की जानब कामहल नामी शहर था। ये मुकाम बीकानेर, जैसलमेर या जूनागढ़ के अतराफ में कहीं था, जहां सिंध और हिंदुस्तान की सरहदें मिलती थी। यकूत हमवी ने लिखा है, कामहल सिंध के बाद हिंदुस्तान की शुरू सरहद में वाक़िया था और चैमूर से कामहल तक हिंदुस्तान है और कामहल से मकरान, बुध और मुल्तान की हद के नीचे तक पूरा इलाका सिंध में शामिल है और सिंध के शहर मंसूरा और कामहल के दरमियान 8 मरहला का फासला है और कामहल से खंबाई तक तकरीबन 4 मरहले हैं। कामहल और चैमूर यानी बम्बई के दरमियानी इलाका से मुराद गुजरात है, जिसे यकूत हमवी ने हिंदुस्तान का इलाका बताया है, और इससे आगे के साहली इलाका को, जिसमें मालाबार, मोबर और इसके आगे सिलहट, कुमार और मुमलकत महराज वगैरह शामिल हैं, इसको इसमें शामिल नहीं किया। मशहूर जोग्राफिया दान इब्ने खुर्दाजबा के मुताबिक हिंदुस्तान की जितने भी शहर थे जिनका नाम मैंने आपके सामने रखा है, ये भी सल्तनत फारस के मतहत काम कर रहे थे। जिस तरीके से सिंध के जितने भी राजे थे वो सल्तनत फारस के मतहत काम कर रहे थे, सेम इसी तरह हिंदुस्तान के ये शहर भी, यहाँ के रहने वाले भी, यहाँ के महाराजे और राजे भी सल्तनत फारस के मतहत काम करते थे और उनके फर्मा बरदार थे। और जब भी सल्तनत फारस को जंग में इनकी जरूरत होती थी तो इनको ये बुलाते थे और अपने मतहत जंगों के अंदर हिस्सा दिलवाते थे। सिंध के बादशाहों की तरह हिंदुस्तान के राजों को भी सल्तनत फारस की तरफ से मुख्तलिफ तरह के लकब दिए गए थे। यानी जिस तरीके से सिंध के बादशाहों को अहले फारस ने मुख्तलिफ तरह के लकब दिए हुए थे, इसी तरह हिंदुस्तान के इन बादशाहों को भी सल्तनत फारस की तरफ से मुख्तलिफ तरह के अलकाबात दिए गए थे। नाज़रीन, अब मैं आपके सामने रखता हूँ कि अरब के मशहूर साहली इलाके कौन से थे और उस वक्त के बर्री और बहरी रास्ते कौन कौन से थे, जिन रस्तों का इस्तेमाल करते हुए काफिले अरब में दाखिल होते थे और फिर अरब से सिंध और हिंद की तरफ जाते थे और अरब से मुख्तलिफ इलाकों में तजारत के लिए जाया करते थे। एक कदीम अरब जोग्राफिया नवीस अबू इसहाक इब्राहिम मोहम्मद बिन मोहम्मद फारसी के मुताबिक मुल्क अरब बहरे फारस से यूं गिरा हुआ है कि अबादान से बहरीन होता हुआ अमान तक चला गया है, फिर सवाहल मोहरा हजरे मौत और अदन पर मुड़ता हुआ सवाहल यमन से जद्दा तक गया है, फिर जार पर मुड़कर ईला पहुंचा है। यहाँ पर बहरे फारस की दियारे अरब की हद खत्म हो जाती है और यहाँ से समंदर की जो पट्टी शुरू होती है इसे बहरे अहमर कहते हैं, जो तारान और जिबलात तक चली जाती है। ये पूरा इलाका दियारे अरब का मशरकी, जनूबी और कुछ मगरबी हिस्सा है। यहाँ से बहरे कुलजम ईला से होता हुआ कौमे लूत की बस्ती और बहीरा नतना, जिसको बदबूदार समंदर कहते हैं, से गुजर कर सिरात और बलका तक गया है। ये फलस्तीन की बस्तियां हैं। फिर यहाँ से अजरात, हुरान, बसीना, गोता और नवाही बलबक से गुजरा है। ये दमिश्क का इलाका है। यहाँ से तदम्मुर, सलमिया से गुजरा है जो हिमस की बस्तियां हैं, और यहाँ से खनासरा, बालस से गुजरा है। ये सब कफसरीन के इलाके हैं। यहाँ आकर हम दरियाए फुरात के पास आ जाते हैं। ये दरिया दियारे अरब के इलाका जात, रका, करकीसिया, रहबा, दालिया, हदीसा,
حیت اور انبار سے ہوتا ہوا کوفہ اور اس سے آگے اپنے سنگم تک چلا گیا ہے، پھر وہاں سے کوفہ اور چہرہ کے اطراف سے خزنک اور سواد کوفہ ہو کر واسطہ کے حد تک گیا ہے۔ ہندوستان اور عرب کے درمیان تجارت شروع سے ہوتی آئی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس وقت عرب میں ہندوستان کی جو مشہور ساحلی منڈیاں تھی وہ کون کون سی تھی، جہاں پہ ہندوستانی مال لایا جاتا تھا اور عرب کے تاجر یہاں سے مال خرید کر آگے تقسیم کرتے تھے۔ اس وقت ہندوستان کی جو 4 مشہور ساحلی منڈیاں تھی ان کے نام کچھ اس طرح سے ہیں: سہار، عدن، جار اور ابلا۔ یوں تو ہندوستان کے کئی تجارتی شہر تھے، کئی تجارتی منڈیاں تھیں، لیکن یہ 4 وہ تجارتی منڈیاں ہیں جو ساحلی منڈیاں تھیں اور بہت زیادہ مشہور سمجھی جاتی تھی۔ یہاں پہ ہندوستان کا مال بہت زیادہ لایا جاتا تھا۔ عرب ان منڈیوں میں آتے تھے اور یہاں سے مال خرید کر عرب کے دیگر علاقوں تک ترسیل کرتے تھے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے ہندوستان کے 4 مشہور ساحلی شہروں کے نام رکھے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عرب کے اندر بڑے بڑے تجارتی بازار کون سے تھے اور جہاں پہ ہندوستان سے لے کے پوری دنیا سے لوگ آتے تھے اور یہاں پہ آ کے مال کی خرید و فروخت کرتے تھے۔ علامہ ابو علی مرزوقی کے مطابق اس وقت عرب میں تقریباً 13 بڑے بڑے بازار لگتے تھے، جن کے نام کچھ اس طرح سے ہیں: نمبر 1 دومت الجندل، نمبر 2 سہار، نمبر 3 دبا، نمبر 4 شہر، نمبر 5 رابعہ حضر موت، نمبر 6 ذوالمجاز، نمبر 7 نزات خیبر، نمبر 8 مشکر، نمبر 9 مینا، نمبر 10 ہجر، نمبر 11 عکاظ، نمبر 12 عدن، نمبر 13 سنا۔ علامہ ابو علی مرزوقی کے مطابق یہ 13 وہ بڑے بڑے بازار تھے جو عرب کے مختلف علاقوں کے اندر مختلف دنوں کے اندر لگائے جاتے تھے۔ یہاں پہ دنیا بھر سے لوگ آتے تھے، جن میں ہندوستان سے بھی لوگ آتے تھے اور دنیا کے دوسرے علاقوں سے بھی لوگ یہاں پہ تجارت کے لیے آتے تھے اور مال کی خرید و فروخت کرتے تھے۔ دومت الجندل کا جو بازار تھا وہ اپنے محل و وقوع کی وجہ سے بڑی اہمیت رکھتا تھا۔ جس جگہ پہ یہ بازار لگتا تھا یہاں سے مدینہ اور کوفہ 10 مرحلے پہ واقع تھے اور دمشق کا شہر تقریباً 13 مرحلے پہ واقع تھا۔ دومت الجندل کا یہ جو بازار ہے یہ 1 ربیع الاول سے سٹارٹ ہوتا تھا اور ربیع الاول کی آخری تاریخوں تک چلا جاتا تھا، یعنی ربیع الاول کے مکمل مہینے کے اندر دومت الجندل کے اندر ٹریڈ جاری رہتی تھی۔ اس وقت کے 2 حکمران عقیدر آبادی اور کنافہ کلبی ایسے حکمران تھے جو اس بازار سے ٹیکس وصول کیا کرتے تھے، یعنی یہاں پہ جتنی بھی ٹریڈ ہوتی تھی ان سارے تاجروں سے یہ ٹیکس وصول کرتے تھے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں مشکر بازار کی۔ ناظرین یہ بازار بحرین میں واقع تھا، یعنی بحرین میں ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ یہ بازار لگایا جاتا تھا۔ دومت الجندل کا بازار جب ختم ہو جاتا تھا، اس بازار کی رونق ختم ہونے کے بعد تاجر اس بازار کا رخ کرتے تھے، یعنی ربیع الاول کے مہینے میں جب دومت الجندل کا بازار ختم ہو جاتا تھا تو پھر وہاں سے تاجر اٹھ کر اس بازار کی طرف جاتے تھے اور یہاں پہ آ کے تجارت کرتے تھے۔ مشکر نامی اس بازار کے اطراف میں بنو عبد القیس اور بنو تمیم نامی قبیلے آباد تھے۔ بنو تمیم ایک ایسا قبیلہ تھا جو اس بازار کے تمام نظم و نسق کو کنٹرول کرتا تھا، یعنی اس بازار کو لگانے میں بنو تمیم کا ہاتھ بہت زیادہ تھا، یعنی بنو تمیم ایک ایسا قبیلہ تھا جو اس سارے بازار کو مینج کرتا تھا، کنٹرول کرتا تھا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں عرب کے ایک تیسرے مشہور بازار کی جس کا نام تھا سہار۔ ناظرین جب دومت الجندل اور مشکر کے بازار کی ٹریڈ ختم ہو جاتی تھی تو ان دونوں بازاروں کے بعد سہار کا بازار لگایا جاتا تھا۔ سہار کا بازار 1 رجب سے سٹارٹ ہوتا تھا اور تقریباً 20 یا 25 رجب تک جاری رہتا تھا۔ جو لوگ پہلے دونوں بازاروں سے خریداری نہیں تھے کر پاتے وہ اس بازار میں آتے تھے اور یہاں سے آ کے وہ اپنی خریداری کرتے تھے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں دبا بازار کی۔ ناظرین دبا بازار سہار بازار کے بعد لگایا جاتا تھا، یعنی جب سہار بازار کی رونقیں ختم ہو جاتی تھی تو پھر دبا بازار کا انعقاد کیا جاتا تھا۔ دبا اس وقت ہندوستان کی ایک مشہور بندرگاہ تھی، یعنی ہندوستان کے ساحلی علاقوں میں ایک مشہور بندرگاہ تھی جس کا نام دبا تھا اور یہاں پہ بھی ایک مشہور بازار لگایا جاتا تھا۔ یہ بازار 20 رجب کے بعد سٹارٹ ہوتا تھا اور یہاں پر بھی دنیا بھر سے تاجر اکٹھے ہوتے تھے اور مال کی خرید و فروخت کرتے تھے۔
اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں شہر مہرہ بازار کی۔ ناظرین یہ بھی بہت ہی مشہور بازار سمجھا جاتا تھا جو اس پہاڑ کے درمیان لگتا تھا جس پہاڑ پر حضرت ہود علیہ السلام کی قبر ہے۔ دوبا بازار کے ختم ہونے کے بعد اس بازار کی رونق دوبالا ہو جاتی تھی، یعنی یہ جو شہر مہرہ کا بازار ہے یہ دوبا بازار کے بعد لگتا تھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں عدن بازار کی۔ ناظرین جب سہار، شہر مہرہ اور دوبا نامی بازار ختم ہو جاتے تھے تو اس کے بعد یکم رمضان سے لے کے 20 رمضان تک عدن کا بازار لگایا جاتا تھا۔ اس بازار میں بھی دنیا بھر سے تاجر آتے تھے اور یہاں پہ آ کے مال کی خرید و فروخت کرتے تھے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سنا بازار کی۔ جب عدن بازار کی رونقیں ختم ہو جاتی تھی تو اس بازار کے ختم ہونے کے بعد سنا بازار کا انعقاد کیا جاتا تھا۔ یہ بازار تقریباً نصف رمضان سے شروع ہوتا تھا اور رمضان کے آخری تاریخوں تک چلا جاتا تھا۔ یہاں پہ بھی دنیا بھر سے لوگ آتے تھے۔ جب سنا نامی بازار ختم ہو جاتا تھا تو اس کے بعد رابعہ نامی بازار لگایا جاتا تھا۔ رابعہ نامی یہ جو بازار ہے یہ 2 حصوں میں لگایا جاتا تھا۔ ایک حصے کا نام تھا سوق رابعہ عکاظ اور دوسرے کا نام تھا سوق رابعہ حضر موت۔ اور جب پہلے جتنے بھی بازار ہیں وہ جب ختم ہو جاتے تھے تو اس بازار کی رونق دوبالا ہو جاتی تھی اور پھر یہاں پہ آ کے تاجر اپنی خرید و فروخت کرتے تھے۔ اس بازار میں مشہور سے مشہور چیزیں لائی جاتی تھی۔ اس بازار میں بہت ہی نایاب چیزیں لائی جاتی تھی جن میں بہت ہی مشہور تلواریں، عود، عنبر اور دیگر جو نایاب چیزیں تھی وہ اسی بازار کے اندر بیچی جاتی تھی۔ جو ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آتا تھا تو رابعہ نامی اور عکاظ نامی بازار ختم ہو جاتے تھے اور اس چاند کے نکلنے کے ساتھ ہی ذوالمجاز کا بازار سرگرم ہو جاتا تھا۔ ذوالمجاز بھی عکاظ کے قریب ہی ایک بازار لگایا جاتا تھا۔ ذوالمجاز نامی اس بازار میں بھی ہندوستان سے، سندھ سے، عرب سے، فارس سے اور دیگر شہروں سے لوگ آیا کرتے تھے اور آ کے مال کی خرید و فروخت۔ غزوہ ہند کے حوالے سے جو ہم نے سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے اس کے آج کے سیشن کے اندر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ عرب کا محل و وقوع کیسا تھا، اس کا جغرافیہ کیسا تھا اور عرب کے لوگ سندھ اور ہند کو 2 علیحدہ علیحدہ ملک سمجھتے تھے۔ پھر میں نے آپ کو سندھ اور ہند کے مشہور شہروں کا بتایا اور پھر اس کے بعد میں نے آپ کو عرب کی مشہور ساحلی راستوں کا بتایا ہے۔ اس سیریز کے نیکسٹ سیشن کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیاتی کے اندر ہی اسلام کی کرن برے صغیر میں انٹر ہو گئی تھی یا ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیاتی کے بعد صحابہ کرام برے صغیر میں انٹر ہوئے تھے۔ انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر میں آپ کو انشاءاللہ اسی حوالے سے بتاؤں گا۔ اس سیریز کے ساتھ جڑے رہیں، یہ بہت ہی دلچسپ سیریز ہے جو مکمل ریسرچ کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تھینک یو، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔